يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، اہل ذکر اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ انبیاء کی 7 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، پس سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شرط جب تک متحقق نہ ہو جواب معنی پیدا نہیں کرتے۔ اگر اکرام کی شرط یہ ہو کہ میں آپ کے گھر آؤں گا تو آپ میرا اکرام کریں گے، تو جب تک گھر آ نہیں جاؤں گا اکرام کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں شرط ہر وقت متحقق ہو، ان کنتم لا تعلمون، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہماری اصل ہی لا تعلمون ہے۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو لا تعلمون ہے، جب تک دنیا میں رہتے ہیں تو لا تعلمون رہتے ہیں، آخر عمر میں جا کر اور زیادہ لا تعلمون۔ بس ہماری زندگی اس لا تعلمون کے اندر، بس شرط چونکہ متحقق ہے،
شرط ہوئی بھی ہے پوری. پھر بھی کیوں کہا انشاءاللہ یہ بحث کروں گا آپ کی خدمت میں کہ شرط متحقق ہے. یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ چونکہ تم لا تعلمون ہو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کیا ہو؟ لا تعلمون ہو. تو ہم تو لا تعلمون ہیں. اب اگر اللہ یہ کہہ دے کہ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو چونکہ تم لا تعلمون ہو، تو کوئی برا لگنے کی بات ہے؟ کوئی غلط بات ہے؟ نہیں، ہماری حقیقت ہی ہے. لیکن کیوں کہہ رہا ہے ان کنتم تعلمون؟ انشاءاللہ یہ جب علم کی بحث شروع کروں گا تو وہاں پر آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ کبھی کبھار کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتے ہیں. عالم ہوتے نہیں ہیں، سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ کیا اسٹیج ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اب چونکہ شرط متحقق ہے اور اہل ذکر اہم ہے، چونکہ اہل ذکر اہم ہیں لہذا جواب کو متقدم کیا گیا تاکہ اہل ذکر کی اہمیت کو ظاہر کیا جا سکے. اب اگر اہل ذکر خاص ہیں تو ہیں کون؟ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ حکم دے رہا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اگر سائل افضل ہو اور سوال کر دے تو اگر سائل افضل ہو، عرفہ ہو، درجہ اس کا بلند ہو تو اس کا سوال بھی کیا بن جاتا ہے؟ حکم بن جاتا ہے، امر بن جاتا ہے. اب اگر کیوں اللہ نے سوال کیا، یہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ آیے مودت میں اللہ نے سوال کیوں کیا، وہاں پہ امر کی کیا کیفیت ہے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. لیکن اگر کہیں اللہ امر کرے، صیغہ امر استعمال کرے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کا امر اس کا ظہور وجوب میں ہے. یعنی اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے تب حکم کا معنی ہے واجب. اللہ نے کہا نماز پڑھو تب اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب دل چاہے تب نماز پڑھ لو. اللہ نے کہا روزہ رکھو رمضان میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے دل چاہے تو رکھ لو. نہیں، مستحب کے لیے ہمیں قرینہ چاہیے ہوتا ہے. یعنی اگر اللہ حکم دے اور کوئی قرینہ عقل کا، نقل کا ہمارے پاس موجود ہو، کلام میں کوئی چیز ایسی آئے تب مستحب سمجھا جائے گا. اگر قرینہ نہ آئے اور امر آ جائے تو پھر ظہور صرف کس میں ہے؟ وجوب میں. پھر اگر اللہ کا حکم آ جائے کوئی اور قرینہ موجود نہ ہو تو سوائے وجوب کے کوئی اور چیز سمجھی نہیں جا سکتی. اب غور کیجیے گا، یہ کل مقدمہ بنایا تھا تاکہ ایک بات آج پہنچاؤں آپ کو. اب یہ جو کہا فاسألو، خود اسألو صیغہ امر ہے، یعنی اللہ ہمیں آپشن نہیں دے رہا. اور فرمانے اللہ تعالیٰ ہمیں آپشن کے طور پر نہیں کہہ رہا کہ دل چاہے تو سوال کر لینا، دل چاہے تو اہل ذکر کے پاس چلے. نہیں، فاسألو کا معنی کیا ہے؟ اگر ان کنتم لا تعلمون ہو تو سوال اہل ذکر سے کرو. اسألو اہل الذکر کا معنی کیا ہوا؟ اب غور کیجئے نا، یہاں پہ امر کیا ہے؟ امر سوال کرنے کا نہیں ہے. اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پر سوال کرنا واجب ہے، یہ نہیں ہے. اہل ذکر سے کرنا واجب ہے. توجہ فرما رہے ہیں بھئی؟ دیکھیں سوال کے لیے تو واجب ہونا عقلی طور پر نہیں ہے نا. میں نہیں کرنا چاہتا سوال، کو زبردستی ہے نہیں ہے. میرے لیے سوال پیش نہیں آ رہا، نہیں پیش آ رہا تو کیا کروں؟ پھر بھی زبردستی سوال پیدا کروں؟ نہیں. لہذا ان کنتم لا تعلمون تو میری حقیقت ہے پروردگار. اس لا تعلمون میں سوال کب پیدا ہوتا ہے یہ عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. لیکن جب سوال پیدا ہو گیا تو جانا کہاں ہے؟ کس کے پاس جانا واجب ہے؟ آیت یہ بتا رہی ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے تمہارے اوپر واجب کیا ہے؟ جب تمہارے اندر سوال پیدا ہو تو واجب ہے کہ اہل ذکر کے پاس جاؤ. پس اہل ذکر کے پاس جانا جب سوال پیدا ہو جائے، جب سوال پیدا ہو جائے تو اہل ذکر کے پاس جانا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اب یہاں دو مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر سوال پیدا ہو گیا اور میں اہل ذکر کے پاس جانے کے بجائے کسی اور کے پاس چلا گیا تو ہر مرحلے میں اہل ذکر کے ہوتے ہوئے اسے ترک کر کے کسی غیر کے پاس جانا حرام ہے، گناہ ہے، حرام ہے. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ غور کیجیے گا،
اب جب اللہ نے کہہ دیا اہل ذکر کے پاس جاؤ، واجب ہے تم پر، تو جب اللہ نے واجب کر دیا تو میں جاؤں گا اہل ذکر کے پاس۔ اب امکان کے مرحلے میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ تک گفتگو پہنچا سکوں۔ اب امکان کی بات ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہمیں اہل ذکر کے پاس کہ جاؤ جب بھی تمہیں سوال پیدا ہو اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ اب اگر فرض کر لیا کہ اس اہل ذکر جس کے پاس اللہ نے ہمیں بھیجا اس نے کوئی غلطی کر دی، امکان کی حد میں بات کر رہا ہوں، ابھی امکان تو ہے، سوچا تو جا سکتا ہے، جس کے پاس اللہ نے بھیج دیا اور وہ بھی واجب کر کے، اس نے اگر جواب دینے میں غلطی کر دی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میں غلط کام پر عمل کروں گا۔ اس نے مجھے جب غلط جواب دیا تو پھر میں غلط کام کروں گا۔ اب یہ جو میں غلط کام کر رہا ہوں اس کا امر مجھے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، کیونکہ میں اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے اللہ نے کہا واجب ہے اہل ذکر کے پاس جاؤ، میں اہل ذکر کے پاس چلا گیا۔ اب اگر یہ اہل ذکر غلطی کرتا ہے تو یہ غلطی اہل ذکر تک نہیں رہے گی، اللہ تک چلی جائے گی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا نا بھائی، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اہل ذکر کے پاس۔ اب میں اہل ذکر کے پاس گیا، اہل ذکر سے خدا نخواستہ غلطی ہو گئی تو اس کا مطلب مجھے اللہ نے امر کیا ہے غلطی کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ایسا کام نہیں کرتا۔ لہٰذا اب جب یہ سوال سامنے آیا تو حتیٰ علماء اہل سنت بھی یہاں پر آ کر مجبور ہو گئے کہ جب اللہ نے اہل ذکر کی طرف بھیجنا واجب کیا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل ذکر کوئی غلطی کر دے، اس لیے کہ اگر اہل ذکر سے غلطی کا امکان پیدا کر دو تو یہ امکان اللہ تک چلا جائے گا، اللہ غلطی کا حکم نہیں دے سکتا۔ لہٰذا مجبور ہے مفسرین یہ کہنے پر کہ اہل ذکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہونا۔ تعجب تو تب ہوتا ہے کہ تم تفسیر میں یہ نقطہ تو بیان کر دیتے ہو، لیکن جب ہم تم سے پوچھتے ہیں وہ معصوم عن الخطا کہاں ہے تو تم جواب گھما دیتے ہو۔ کیوں نہیں کہتے کہ معصوم عن الخطا وہ ہے جس کے لیے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لہذا اب یاد رکھیے گا یہ اللہ پر، اب غور کیجئے گا، انما، اب آیہ تطہیر کا یہ پہلو آپ ذہن میں رکھیے گا، آیہ تطہیر کا یہ پہلو ذہن میں رکھیے گا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اہل ذکر کے پاس جاؤ اور اہل ذکر سے سوال کرو تو اہل ذکر کو خطا سے پاک رکھنا خدا کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر آیہ تطہیر میں تم سے کوئی پوچھے کہ اللہ کیسے بچا سکتا ہے تو اس کو بتانا کہ یہی اہل ذکر تھے، اس لیے کہ اگر اہل ذکر کا کوئی ایسے مصداق نہ ہو تو اللہ کا اہل ذکر کے پاس بھیجنا غلط اور لغو ہو جائے گا، اللہ نہیں کرتا۔ پس آیہ اہل ذکر واجب کرتی ہے خود اللہ پر کہ وہ ایسے مصداق بھیجے کہ جن سے غلطی کا کوئی امکان نہ ہو۔ پس اب غور کیجئے گا، میں نے عرض کیا تھا آپ کو اہل ذکر کی اس آیت کو جہاں سے شروع کریں گے اہل بیت کے دروازے پر لا کر آپ کو کھڑا کر دیں گے۔ لہٰذا یہ استدلال ہم نے نہیں کیا، اہل سنت کے بھی بہت سارے علماء نے کیا ہے، اور اس سے اب ثابت کیا ہو گیا کہ اہل ذکر جو بھی ہوگا زمین پر معصوم ہوگا۔ اہل ذکر کا معصوم ہونا ضروری۔ اچھا اب دوسرا مرحلہ کہ جب تک سوال باقی رہے گا، جب تک سوال باقی رہے گا تب تک زمین کے اوپر کوئی ایسا معصوم اہل ذکر باقی رہنا چاہیے، ورنہ میں بھی سوال کر سکتا ہوں نا اللہ سے، اللہ تعالیٰ تو نے پیغمبر کے زمانے میں تو معصوم بتا دیا، اگر پیغمبر کے بعد معصوم نہیں ہے تو پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ پس زمین پر کسی ایسے معصوم کا رہنا ضروری ہے کہ جو اہل ذکر کا مصداق بن کر لوگوں کی علمی مشکل کو حل کرتا رہے۔ اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہ مجھے معلوم ہے اور جواب دوں گا انشاءاللہ، آج اس کا بھی جواب دوں گا آپ کی خدمت میں، لیکن اب 2 منٹ کے لیے ٹھہریے گا۔ دیکھیں یہی فرق ہے اہل ذکر کی طرف رجوع کرنے میں، ان کے پاس جانا، پس ان کے پاس جانا چونکہ اللہ نے امر کیا ہے
اہل ذکر سے رجوع کرنا، اہل ذکر سے سوال کرنا واجب ہے، اور واجب ہے اس لیے وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ لیکن فرق یہی ہے اطاعت میں اور مجتہد کی تقلید میں، یہ فرق ہے۔ مجتہد کی جو تقلید ہے، گرچہ اس کے اوپر آیت کی دلیل بھی موجود، عقل کی دلیل بھی موجود، روایت کی دلیل بھی موجود، کبھی موضوع رہے گا تو تفصیل سے بناؤں گا۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت لیکن کیا کہتی ہے وہاں پر؟ ہمارے لیے واجب نہیں کہتی، واجب نہیں کہتی، کیونکہ تقلید فی ذات ہی واجب نہیں ہے، فی ذات واجب نہیں، کنڈیشنز کے ساتھ واجب ہے۔ آپ اگر مجتہد نہیں بن سکتے، احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے، تو آپ پر تقلید واجب ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا، صرف ایک خاص مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجتہد کے لیے نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ مجتہد کے لیے امکان ہے کہ وہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود، اپنی تمام تر محنت کے باوجود، اپنی تمام تر سعی و تلاش کے باوجود غلطی کر جائے، اور ایسے ہی مجتہد کے لیے کہا گیا ہے، ایسے مجتہد کے لیے جو اپنی کوشش میں، اپنی محنت میں غلطی نہ کرے۔ اگر مجتہد اپنی کوشش میں، تلاش میں، جستجو میں کوئی کوتاہی کر دے تو اس کوتاہی کا عذاب مجتہد کی گردن پر ہوگا، مقلدین پہ پھر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مجتہد نے کوئی غلطی نہیں کی اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن جو فتویٰ دیا وہ خدا کی رائے کے مطابق نہیں تھا، تب بھی فرمایا کہ اس کو ایک ثواب ضرور ملے گا۔ مقلدین کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ ان سے یہ سوال نہیں کرے گا، اللہ ان سے پوچھے گا تم نے تقلید کس کی؟ لہذا مقلد کی گردن پر کچھ نہیں آتا۔ مقلد کا کام کیا ہے؟ جس طرح سے مجتہد کا کام یہ ہے کہ کوئی غلطی نہ کرے فتویٰ دینے میں، مقلد کا کام یہ ہے کہ مجتہد کے انتخاب میں غلطی نہ کرے۔ دیکھیں اسی لیے تو امام اس زمانے میں کہہ گئے کہ بھئی فرجو الی روات احادیثنا، ہمارے روات احادیث کی طرف جانا، تمہیں چاہیے کہ علماء کی تقلید کرو، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہا کہ ایسی یہ جو تعریف ہم بتا رہے ہیں، سائنن لنفس حافظن لامر مولا، یہ ساری کی ساری جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ ہر آدمی میں نہیں ہوں گی، کچھ لوگوں میں ہوں گی۔ تو یاد رکھیے گا کہ امام نے بھی ہمیں یہ سمجھایا کہ اپنا مجتہد بھی سلیکٹ کرتے ہوئے تمہارا کام یہ ہے بس کہ تمہاری طرف سے مجتہد کی سلیکشن میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ مجتہد کا کام یہ ہے کہ فتویٰ دینے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، لہذا اس نے وہاں غلطی کی، وہ عذاب، وہ مرحلہ اس کے لیے، غلطی کرے گا تو عذاب گردن پر، غلطی نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں۔ مقلد کے لیے بھی مرحلہ یہی موجود، لیکن یہاں چونکہ وجوب اس لیے نہیں ہے کہ غلطی کا امکان موجود ہے، جہاں خود خدا کو پتا ہے کہ جس کے پاس بھیج رہا ہوں وہ غلطی نہیں کرے گا، لہذا خدا نے کہا فَاسْأَلُوا، جاؤ، واجب ہے تم پر کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم جاننے والے نہیں۔ بس اب غور کیجئے گا، میں نے سوال کے لیے بہت سارے مرحلے آپ کو طے کرائے۔ اس دن 2 دن پہلے کی مجلس نسبتاً آپ کے لیے سنگین رہی کہ جب ہم کسی شے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کا وجود خارجی، وجود ذہنی، یہ گفتگو یقیناً آپ کے لیے سنگین رہی ہوگی، لیکن آج اس کو تھوڑا سا آسان کروں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ جب سوال کیا جاتا ہے تو سوال 2 چیزیں، وہی ہے، آسان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ سوال کرتے ہیں اپنی حاجت کے طلب کے لیے، طلب حاجت ہوتی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ نے سوال کیا، یہ وہی ہے جو کسی شے کا وجود خارجی ہم نے لفظ کہا۔ پس سوال کیا گیا کس لیے؟ طلب حاجت کے لیے۔ دوسرا سوال فرمایا وہ ہوتا ہے جو طلب علم کے لیے ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بس 2 سوال ہو گئے، ایک وہ جو حاجت کے لیے اور ایک وہ جو علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہی بات ہم نے تھوڑا سا مشکل کہی تھی کہ وجود خارجی یعنی طلب حاجت، وجود ذہنی یعنی طلب علم۔ لہذا سوال افضل کون سا ہے؟ افضل سوال وہ ہے جو علم کی طلب کے لیے ہو، اور اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پس یہ کون سا سوال ہے؟ جو طلب علم کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اہل ذکر کے دروازے پر بھیجا، جاؤ سوال کرو، ان کے دروازے پر سوالی بنو، کس لیے؟ علم حاصل کرنے۔ ہم اہل بیت کے دروازے کے سوالی بنے کس لیے؟ اور کیجئے نا، ہم نے اہل ذکر کے ساتھ کیا انصاف کیا؟ اللہ
ان کی شفاعت سے ہماری دعائیں بھی قبول کرتا ہے، ان کے توسل سے ہماری حاجات بھی پوری کرتا ہے، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ وہی کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، مسئلہ نہیں ہے وہاں، پرابلم نہیں ہے، لیکن جس چیز کو اللہ نے واجب کہہ کر بھیجا اور جو چاہتا ہے کہ لوگ اہل ذکر سے طلب کریں، وہ ان کی حاجات نہیں ہے بلکہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اہل ذکر کے سوالی بنیں، لیکن علم کے سوالی بنیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں یا علی مدد کہتا بھی ہوں، یا علی کا نعرہ لگاتا بھی ہوں، لیکن یہ سارے کے سارے نعرے، یہ ساری کی ساری مدد مجھے صرف حاجات کے دائرے میں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، مشکل پھنس گئی، پرابلم آ گئی، کوئی تکلیف، یا علی مدد کہہ رہے ہیں، ہر جگہ کہہ رہے ہیں، اور جس یا علی مدد کی خواہش خود علی نے کی ہے۔ بھئی اللہ نے واجب کہا، امیر جاتے جاتے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مجھے زندگی میں 2 حسرتیں رہ گئی۔ ایک حسرت کیا ہے؟ میں جتنا جانتا تھا مجھ سے پوچھنے والا نہیں تھا، جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے مانگنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم نے مولا کائنات کو اپنی ذہنیت کے مطابق چھوٹا بنا دیا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے سوال کے طلب کے لیے مولا کو آواز دی ہو، اپنی کسی علمی مشکل کے لیے یا علی مدد کہا ہو، اپنے کسی ایمانی مسئلے کے لیے کہا ہو یا مولا آ کر میری مدد کریں؟ کیا ہم نے کبھی اپنی نماز میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ مولا آئیں اور مدد کریں کہ آپ کی مدد سے میں اللہ کی صحیح عبادت کر سکوں؟ کبھی ہم نے علی کو طلب کیا اس لیے کہ یا علی مدد، آئیں آ کر مدد کریں، میری علمی مسئلہ حل ہو؟ مولا مجھے چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے توحید سمجھ نہیں آ رہی، مجھے امامت سمجھ نہیں آ رہی، مولا آئیں میری مدد کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ائمہ کو کبھی اس طرح سے درک کیا ہی نہیں۔ ائمہ خود چاہتے، خدا چاہتا ہے کہ تم علمی میدان میں ان سے مدد لو، وہاں ان کو یا علی مدد کرو، وہاں پکارو کہ مولا آئیں اور آ کر ہماری علمی مدد کریں، اور ائمہ نے کی ہے علمی مدد، تاریخ گواہ ہے، اور اب بھی زمانے کا امام یہ کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن کرتا کس کے لیے ہے؟ جو واقعاً اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں پر اس کا کوئی سوال ایسا ہو کہ جس کا کوئی جواب نہ دے پائے۔ آپ علمی طور پر وہاں تک پہنچ گئے، میرا چیلنج ہے اس ممبر سے زمانے کا امام آپ کو جواب دے گا۔ اور یہ ادعا نہیں ہے، میں واقعات نہیں پڑھتا زیادہ، لیکن یہ سارے کے سارے واقعات موجود ہیں۔ فلسفے کی دنیا کا بے تاج بادشاہ جو موجودہ دنیا میں اسلامک فلسفی میں جس کا سب سے بڑا نام ہے ملا صدرہ، ایک زمانہ انہوں نے قم کے پاس قحط میں گزارا، 25 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، خوش آب و ہوا جگہ، اور وہاں ان کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ ملا صدرہ جو موجودہ اسلامی فلسفے کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے، جب اس کو کوئی ایسی علمی مشکل درپیش ہو جاتی کہ اس سے حل نہیں ہوتی، 25 کلومیٹر پیدل چل کر جناب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی 25 کلومیٹر چل کر جناب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زری پر آ کر کھڑا ہوتا، اور جب تک حضرت معصومہ سے جواب نہ لے لیتا واپس نہیں جاتا۔ یہ عام بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ بندہ نہیں ہے جو مثلا جس کے لیے آپ کہہ لیں کہ جی خیالاتی ہے، خرافاتی ہے، یہ فلسفے کا بے تاج بادشاہ ہے، علوم عقلیہ میں جس کا اس وقت کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنی علمی مشکل جہاں مجھ سے حل نہیں ہوتی، میں جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی ذریعے سے اس کا جواب لے گا۔ بس اگر تم اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لو گے، زمانے کا امام تمہیں جواب دے گا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ ہمیں سوال کرنا آنا چاہیے، لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسن المسئلہ نصف العلم، تمہارے سوال کا حسن نصف علم ہے۔ بس سوال کا حسن آنا چاہیے۔ اب سوال کا حسن کیا ہے؟ سوال کو دیکھنا کیسے چاہیے؟ سوال ہوتا کیا ہے؟ ابحاث بہت زیادہ، لیکن میں اس کو طولانی نہیں کروں گا، لیکن آج ایک خاص جہت آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ پھر میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کر سکوں۔ جناب امیر فرما رہے ہیں سل تفقہن، سوال کرو جاننے کے لیے، ولا تسأل
تعننا، سوال مت کرو کسی کو اذیت کرنے کے لیے، کسی کو چیک کرنے کے لیے، کسی کو اذیت دینے کے لیے، عناد کے ساتھ مت کرو۔ اب یہ ہمارے ہاں مسائل ہیں، بعض افراد علماء سے سوال کرتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ چیک کرنے کے لیے۔ کچھ سوالوں کے جواب انہیں پتہ ہے اور وہ عالم سے سوال کر کے یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ منع آیا روایت۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں عالم کا حق یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دے کہ میں تھکا ہوا ہوں سوال مت کرو، جواب نہ دے اصرار مت کرو، کہہ دے میں نہیں جانتا ہوں توہین مت کرو۔ لہذا پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا فرشتوں کا ادب میں نے بتایا تھا نا، اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو فرشتوں نے پیچھے پلٹ کر پھر کچھ سوال نہیں کیا۔ یہ ادب اس لیے کہ عالم ہو سکتا ہے اس وقت کو مناسب نہ جانے، کیفیت نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے، ہم عالم نہیں ہیں، ممکن ہے کہ ہم نہ جان کر، لہذا دونوں طرف سے ہے۔ اگر عالم نہیں جانتا تو اس کے لیے کہا ہے کہ یہ کہو لا ادری، میں نہیں جانتا۔ بہت سارے علماء بھی یہ کرتے ہیں، اب سوال نہیں آتا کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ کو بہتر پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہی بہتر ہے۔ منع آیا ہے حدیث میں کہ عالم یہ نہ کہے، کیوں؟ فرمایا جب تم یہ کہتے ہو تم اپنے لیے موضع تہمت پیدا کر لیتے ہو۔ جب سامنے والا سوال کرے اور آگے سے کہے واللہ عالم، تو ہزار سوال ہیں جو اس کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میرا سوال صحیح نہیں تھا، میں نے سوال غلط کیا، پتہ نہیں یہ سوال کرنا چاہیے تھا، نہیں، ہزار باتیں ہیں جو اس کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فرمایا نہیں آتا کہو لا ادری، نہیں آتا، ختم ہو گئی بات۔ لہذا سوال ہے کیا؟ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ ایک بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، اور واقعاً یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہماری سوسائٹی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سوال اور جواب حیات علمی میں، جہان علمی میں، حیات علمی میں ان کا مقام وہی ہے جو حیات حیوانی میں نر اور مادے کا ہوتا ہے۔ تھوڑا آسان کر دوں میں، حیات حیوانی اینیمل لائف، یہ جو ہماری اور جانوروں کی زندگی ہے یہ حیات حیوانی۔ حیات حیوانی میں نر اور مادہ، میل اور فیمیل، ان کا کام کیا ہے؟ میل اور فیمیل کا کام یہ ہے کہ حیات حیوانی میں یہ تولید مثل کرتے ہیں، ریپروڈکشن کرتے ہیں، اپنے جیسے اور بناتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ پس حیات حیوانی میں نر اور مادے کا کام ہے اس حیات کو بڑھانا، اس حیات کو پرورش دینا، اس کو آگے پھیلانا۔ یہ کس کا کام ہے؟ نر اور مادے کا۔ کہاں؟ حیات حیوانی میں۔ کہ حیات علمی میں یہی کام نر اور مادے کا سوال اور جواب کرتے ہیں۔ سوال اور جواب کا کام کیا ہے؟ سوال اور جواب کا کام حیات علمی میں علم کی ریپروڈکشن ہے۔ سوال اور جواب کا کام کیا ہے؟ علم کو بڑھانا، علم پیدا کرنا، علم کو پرورش دینا، علم کو پھیلانا، یہ سوال اور جواب کا کام ہے۔ اب غور کیجئے گا، بڑی خوبصورت تعبیر۔ حیات حیوانی میں نر اور مادہ جتنے صحت مند ہوں گے اتنی تعداد زیادہ ہوگی۔ اسی طرح سے اگر سوال اور جواب کی صحت اچھی ہو تو علم پھیلے گا۔ اس طرف اگر نر اور مادے میں سے کوئی ایک بھی عقیم ہو جائے، بانجھ ہو جائے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی ایک بھی اگر عقیم یا بانجھ ہو جائے تو حیات حیوانی کا سلسلہ متوقف ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اسی طرح سے حیات علمی میں سوال یا جواب، سوال یا جواب، سوال یا جواب دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر عقیم ہو، حیات علمی متوقف ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اب اگر ہم سوال کرنا چاہتے ہیں تو ذہن میں ہمارے کیا ہونا چاہیے؟ میرا سوال ریپروڈکٹیو ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جو تولید علم کرے، اس سے فائدہ ہو، ایسا سوال ہونا چاہیے۔
دوسری جانب جواب ایسا ہونا چاہیے کہ خود جواب بھی ریپروڈکٹیو آف علم ہونا چاہیے. اب غور کیجئے گا کہ یہ صلاحیت اہل ذکر کے علاوہ، علم لدنی کے حامل کے علاوہ، یہ صلاحیت کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی کہ اس سے ایک سوال، ایک ہی سوال اس سے 10 مرتبہ کیا جائے اور ہر مرتبہ وہ مختلف جواب دے. مولا کائنات سے ایک سوال کیا گیا، میں اس کی تفصیل میں کبھی موقع ملا خود اس ایک سوال کی تفصیل میں گفتگو عرض کروں گا. آ کر ایک پوچھ کر جاتا ہے مولا علم افضل ہے یا مال؟ امام جواب دیتے ہیں 10 مرتبہ 10 لوگ آئے. اب غور کریں، یہ جو 10 لوگوں کو علی مختلف جواب دے رہے ہیں، علی یہ بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ صرف جواب مختلف نہیں ہے، جواب کے اختلاف پر مت دیکھنا. علی سائل کی شکل دیکھ کر، سائل کی ضرورت دیکھ کر، سائل کی ظرفیت دیکھ کر جواب دے رہے ہیں. بس جس کی جتنی ظرفیت ہے، اس کی ظرفیت کے، وہ جس حیثیت کا ہے اس کی حیثیت کے مطابق جواب دے رہے ہیں. اور پھر فرمایا اگر تا قیام قیامت مجھ سے یہی سوال بار بار پوچھا جائے، علی خدا کی قسم ہر مرتبہ مختلف جواب دے. توجہ فرمایا آپ نے. مولا کائنات یہ ہے. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ علم کا خزینہ کون ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، کچھ سوال عقیم ہوتے ہیں، بانجھ ہوتے ہیں، اور یہ توہین ہے، یہ درد ہے مولا کائنات کا، یہ توہین ہے مولا کائنات کی کہ جب آپ منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں سلونی سلونی، پوچھ لو جو بھی پوچھنا چاہتے ہو، قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے. خدا جانے میرا مولا پیغام کیا دینا چاہ رہا ہے. میرے مولا کا یہ کلام 1400 سال تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. جب 1400 سال کے بعد انسان پہلی مرتبہ زمین کے دائرے سے باہر نکلا، تب لوگوں کو سمجھ آیا. تب اپنی عقلوں پر ہاتھ مار کے کہا کاش اس وقت ہم ہوتے. علی سے داڑھی کے بالوں کی تعداد پوچھنے کی بجائے علی سے آسمان کے رستوں کے بارے میں پوچھو. توہین ہے مولا کائنات کی کہ میرے مولا سے اس طرح کا سوال کیا جائے. امام کا حق ہے، امام جواب دیتے. میں نے عرض کیا آپ سے، امام کا کام ہے. اگر واقعاً انسان اس جگہ پر پہنچ جائے، سوال میں طاقت ہونی چاہیے، سوال کے اندر، سائل کے اندر طاقت ہونی چاہیے. امام جواب دیتے ہیں. لہذا سوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، واقعہ بھی نقل کر رہا ہوں کیونکہ مستند واقعہ ہے. خود علامہ حلی کی حیات کا واقعہ. علامہ حلی جو اپنے زمانے کے مجتہد اور ایک اہم ترین شخصیات علماء تشیع میں. علامہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میری نظر سے گزری جس نے مجھے مشوش کر دیا. حدیث کیا گزری؟ حدیث یہ تھی کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کرے، حتیٰ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، فرمایا کہ یہ آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. عزادار ہونے کی حیثیت کو سمجھو. عزادار عام آدمی نہیں ہوتا جس کے آنسو کی اتنی قیمت ہے، جس کی آنسو میں اتنی طاقت ہے. اور یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ طاقت سید الشہداء محمد دیتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھاؤں، کچھ مقامات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ یہ آنسو واقعاً حسین علیہ السلام کی محبت میں بہے، اور محبت عرفانی ہو، نہ کہ محبت حیوانی. ایک بڑی دنیا ہے جو حسین کو محبت حیوانی میں روتی ہے. اس لیے ہر آنسو کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا. اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے
میری بیوی نے کوفہ کے بازار میں ایک خط کھینچا ہے، حقیقی گریہ میں اور غیر حقیقی گریہ میں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کوفے میں ایک بڑی تعداد تھی جو اہل بیت کو اسیر دیکھ کر، امام حسین اور آپ کے اصحاب کے سروں کو نیزے پر دیکھ کر، زمانے کے امام کو زنجیروں میں قید دیکھ کر کھڑی رو رہی تھی۔ اور صرف یہاں نہیں ہے، آپ جائیے ذرا مقاتل کا مطالعہ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے، عجیب ہے۔ امام حسین کے قاتل ہیں، امام کو مار بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ البتہ آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، یہ جو ہم پر الزام تھوپتے ہیں کہ تم نے بلایا اور تم نے مارا۔ ہم قیام توابین والے ہیں، ہم قیام مختار والے ہیں۔ یہ دو شخصیتیں نہ ہوتی ہم اپنے دامن سے یہ تہمت چھڑا نہیں سکتے۔ کیوں قیام توابین کا ذکر نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قیام توابین کا ذکر ہو جائے تو پتہ لگ جائے گا قاتل کون تھے، امام کے قاتل کون تھے اور شیعہ کون تھے، معلوم ہو جائے گا۔ قیام مختار سے کیوں جلتے ہیں؟ اس لیے کہ قیام مختار اس زمانے میں اسی مسئلے کو حل کرتا ہے کہ شیعہ نہیں تھے امام حسین کو بلا کر ماننے والے، بلکہ وہ گروہ منافقین تھا کہ جو وہاں پر موجود تھا۔ اب یہی گروہ منافقین چونکہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، لہذا امام حسین کو قتل بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ حتیٰ وہ شخص بھی ملتا ہے کہ جو امام کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر رو بھی رہا ہے، امام کے لیے دعا بھی کر رہا ہے، لیکن امام کی نصرت نہیں کر رہا۔ تعجب انگیز مقامات ہیں یہ تاریخ کے۔ ایسے افراد بھی ملتے ہیں، خود حضرت امام حسین علیہ السلام کی دختر اس واقعے کو نقل کرتی ہیں کہ ہمارا سامان لوٹا جا رہا تھا، ہمیں لوٹا جا چکا تھا، میرے سامنے ہم اہل بیت کی ایک چھوٹی بچی، 4 یا 5 سالہ بچی، ایک ملعون آ کر اس کی پازیب اتار رہا ہے، پازیب اتار بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے۔ تو بی بی کہتی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تو رو بھی رہا ہے، لوٹ بھی رہا ہے، یا رو یا لوٹ، ایک کام کر، رو کیوں رہا ہے؟ کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اہل بیت ہیں، میں جانتا ہوں یہ بچی پیغمبر کی اولاد سے ہے، میں جانتا ہوں جو میں کام کر رہا ہوں وہ گناہ ہے۔ تو آپ نے کہا جب تو جانتا ہے تو لوٹ کیوں رہا ہے؟ کیا جواب دیتا ہے؟ آپ نے کہا جب تجھے سب پتا ہے تو لوٹ کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ لوٹنا تو ہے، میں نہیں لوٹوں گا کوئی اور لوٹ لے گا۔ کیا اس کو عزادار کہیں گے؟ کیا جو کوفے میں کھڑے رو رہے ہیں ان کو عزادار کہیں گے؟ کیا ان کا آنسو وہ آنسو ہے جو جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کو اپنے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے کلیئر کریں، عزادار ناصر حسین ہوتا ہے۔ جو عزادار ہو لیکن حسین کی نصرت کرنے والا نہ ہو، اسے اپنے آپ کو حقیقی معنی میں عزادار کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عزادار ناصر حسین ہوتا ہے۔ عزادار وہ نہیں ہوتا کہ جو صرف آنسو بہائے، بلکہ عزادار وہ ہوتا ہے کہ جو دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ عزادار اسے کہتے ہیں کہ جو دین کو اپنے اوپر فوقیت دیتا ہے، جو امام حسین کے قول کو اپنی پسند پر ترجیح دیتا ہے، اسے عزادار کہتے ہیں۔ اب یہ عزادار، اس کی آنکھ سے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے۔ علامہ کے دل میں تشویش کیا ہے؟ کیوں مشوش ہے دل؟ سند کا مسئلہ نہیں ہے، سوچ صرف یہ رہے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا عمل، اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنا بڑا اجر، آنسو نکلنا بعض اوقات اختیاری بھی نہیں ہوتا، تو عمل اتنا چھوٹا، مچھر کے پر کے برابر آنسو، اور جہنم کی آگ کو بجھا دے، لہذا ایک تشویش قلب میں ایجاد ہو گئی۔ اور یقیناً اپنے زمانے کے عالم ترین شخص ہیں، نہیں مل رہا جواب، لہذا کیا طریقہ کیا؟ یہ ہمارے علماء کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے، جب ایسا کوئی مرحلہ آ جائے
تو امام زمان سے متوسل ہوتے ہیں۔ اور امام آج تک الحمدللہ ہمیں اطمینان ہے کہ ہمارا زمانے کا امام ہماری علمی مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ اب علامہ نے کیا کیا؟ علامہ نے حلہ میں رہتے تھے، نیت کی 40 دن یا 40 شب جمعہ پیدل حلہ سے امام حسین کی زیارت، ایک سوال کے لیے۔ یہ علماء کی کوششیں ہیں، ایک سوال کے لیے 40 شب جمعہ یا 40 دن جب ہو گئے، 40ویں دن جواب نہیں ملا، ورنہ ایسا ہوتا نہیں۔ علامہ نے بہت جواب امام حسین کی ذریعے سے لیے، نہیں ملا جواب۔ اب جب علامہ پلٹ رہے ہیں تو جواب نہ ملنے کے غم کے ساتھ ساتھ دل میں یہ غم بھی ہے کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ میرے مولا نے مجھ سے کلام نہیں کیا، کیا گناہ کر دیا مولا۔ اب یہ غم ہے، ہلی غم سے دو چار ہیں، سر جھکائے روتے ہوئے کڑتے ہوئے جا رہے، مولا میں نے کیا خطا کر دی کہ آپ نے 40 دن میں بھی میرا جواب نہیں دیا۔ اب اس کیفیت میں ہے، عجیب کیفیت ہے، اتنے میں پیدل چل رہے ہیں، ساتھ میں ایک گھڑ سوار آہستہ آہستہ اسی رفتار سے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ کہا شیخ پریشان دکھائی دے رہے ہو، کہا کچھ مسئلہ ہے، کہا شیئر کرو کہ ہم سے، ہو سکتا ہے ہم تمہاری کوئی مدد کر دیں۔ کہا اس طرح سے ایک سوال آیا تھا، ایک تشویش سی ذہن میں پیدا ہو گئی، 40 شب جمعہ آیا ہوں پیدل، مگر خدا جانے کیا خطا کر دی میں نے کہ مولا نے مجھے جواب نہیں دیا۔ کہا شیخ اگر برا نہ مانو تو میں کچھ عرض کروں؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا پہلے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا پھر جواب دوں گا۔ کہا بالکل بتائیے۔ کہا ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ اپنے مصاحب کے ساتھ نکلا شکار کھیلنے، جنگل میں گم ہو گیا اور اکیلا ہو گیا اپنے باقی مصاحب سے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب بادشاہ بھوک اور پیار سے مرنے والا تھا، حالت تباہ تھی بادشاہ کی، مر جاتا۔ اتنے میں جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی، اس شخص نے بادشاہ کو لا کر اپنی جھونپڑی میں رکھا، کل کائنات اس کی ایک بکری ہے۔ کہ پہلے اس نے اس کا دودھ نکال کر پلایا، کچھ افاقہ تو ہو گیا، لیکن حالت ایسی ہے کہ اگر کھانا نہیں ملا مر جائے گا۔ کہ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے اپنی وہ کل کائنات جو ایک بکری تھی اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کر کباب بنا کر بادشاہ کو کھلا دیا۔ بادشاہ کے جسم میں طاقت آ گئی، بادشاہ بہتر ہو گئی حالت، اور پھر اس کے مصاحب بھی پہنچ گئے کچھ عرصے میں اور اسے لے گئے۔ کہ بادشاہ نے اس کو کہا تم آنا، میں تمہیں اس کی جزا دوں گا۔ کہ ہلی بس مجھے سوچ کر یہ بتاؤ کہ اگر یہ شخص بادشاہ سے جزا لینے جائے اور بادشاہ انصاف کرے تو بادشاہ کو اس کی کیا جزا دینی چاہیے؟ بادشاہ اگر انصاف کرے تو کیا جزا دینی چاہیے؟ علامہ سوچتے رہے، تھوڑی دیر تک ذہن لگایا اور کہنے لگے اگر بادشاہ بھی اپنی ساری دولت اور حکومت دے دے تب جا کر شاید جزا پوری ہو۔ کہ ہلی انصاف نہیں کیا تم نے، ایک بکری کے بدلے ایک بکری کافی، ایک بکری اس نے دی، یہ بھی ایک بکری دے دے، چلو ایک نہیں 10 بکریاں دے دے، 10 نہیں ریوڑ دے دے اور جواہرات دولت زمینیں دے دے۔ یہ پوری کی پوری دولت، پوری کی پوری کائنات بادشاہ کی تم دلوا رہے ہو ایک بکری کے بدلے۔ علامہ نے کہا مسئلہ بکری کا نہیں ہے، کا مسئلہ بکری کا نہیں ہے۔ کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بادشاہ کو ضرورت تھی اس نے اپنی کل کائنات بادشاہ کو بچانے میں لگا دی۔ اب حق یہ ہے کہ بادشاہ اس کو اپنی کل کائنات دے۔ جیسے ہی علامہ نے یہ جواب دیا، سوار نے کہا علامہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا انصاف سے بتاؤ،
سید الشہداء نے خدا کا دین بچانے کے لیے اپنی کائنات میں سے کچھ چھوڑا؟ کیا سید الشہداء نے کچھ بچایا اپنے لیے؟ تم نے انصاف نہیں کیا ہلی۔ ارے حسین نے تو اپنا علی اکبر جیسا بیٹا دے دیا، علی اصغر دے دیا، قاسم و عباس۔ ہلی تم نے انصاف نہیں کیا۔ حسین نے تو خدا کا دین بچانے کے لیے اپنی بہنوں کی چادر سب دے دیا حسین نے۔ ہلی تم نے انصاف نہیں کیا۔ کیا بچایا تھا حسین نے اپنے لیے؟ حسین کے گھر والوں نے اپنے لیے کیا بچایا؟ اب جب یہ سنا علامہ کی حالت متغیر ہو گئی، تھاڑے مار مار کے رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے، اور اس کے بعد کہنے لگے واقعاً مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن ایک ملال دل میں پھر بھی رہ گیا۔ کیا ملال ہے؟ کہا کاش جواب مولا سے ملتا ہے، کاش جواب مولا دے دیتے۔ ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ علی کی عجیب حالت ہے، این اس حالت میں ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ گر گئی، سوال کیا۔ علامہ نے جھک کر وہ لکڑی اٹھا کر ان کے حوالے کی۔ حالت متغیر ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، رو بھی رہے ہیں، ملال بھی ہے دل میں۔ لکڑی جیسے ہی ہاتھ میں پکڑی، ہلی کا شکریہ ادا کیا، گوڑھے کو ایڑ لگانے سے پہلے آخری جملہ کہا ہلی کیا خبر، یہ لکڑی تم اپنے زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہی دے رہے ہو۔ یہ کہاں ایڑ لگائی اور نکل گئے۔ اب علامہ کی جو حالت ہے وہ عجیب ہے، ابھی تک تو وہ اس غم میں ہے کہ میں نے تشویش کیوں کی، اور جب علامہ کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی اور پھر علامہ کو یاد آیا کہ جب میں لکڑی دے رہا تھا سواب نے کیا کہا، تب علامہ کو سمجھ میں آیا کہ جواب دینے کے لیے حسین کا بیٹا خود چل گیا۔ عزیزدارو، اس گھر کو، دین کو بچانے کے لیے اللہ کے اس گھر والوں نے اپنا کچھ نہیں بچایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمانے کا امام موجود ہو، کوئی علمی مشکل ایسی آ جائے کہ جس کا جواب ممکن نہ ہو اور امام مدد نہ کرے، یہ ناممکن ہے۔ سب کچھ لوٹا دیا اسے، لیکن اگر دل میں عناد نہ ہو، دل میں نفرت نہ ہو، تو امام اپنے چاہنے والے کو خود تلاش کرتے ہیں۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، پیغام ہے یہ کربلا کا۔ امام اپنے صحابی کے پاس خود چل کر جاتے ہیں۔ کچھ صحابی ایسے ہیں نا حسین، جناب زہیرقین عثمانی مذہب میں جب سے امام کا کاروان مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کر رہا ہے، جناب زہیرقین کا قافلہ بھی اسی راہ پر، اور زہیرقین چونکہ جہاں دیدہ آدمی ہیں، جانتے ہیں کہ حالات کیا چل رہے ہیں، لہذا پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امام سے ملاقات نہ ہو۔ زہیر کی کوشش ہے یہ کہ نہ ہو ملاقات، جانتے ہیں حالات نظر آ رہے ہیں۔ لہذا زہیر نے کیا انتظام کیا، جب امام کا قافلہ سفر کرتا وہ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، اور جب امام پڑاؤ ڈالنے لگتے یہ سفر کرتے۔ ایک بڑا راستہ ایسے ہی طے ہو گیا، نہیں ہو سکے ملاقات، لیکن ایک مقام پر جا کر ایسا ہوا کہ ابھی زہیر اپنا خیمہ جمع نہیں کر پائے، اٹھا پائے تھے، اور وہاں امام حسین نے پڑاؤ ڈال دیا، اور پڑاؤ ڈالتے ہی امام نے اپنا قاصد جناب زہیر کے پاس بھیجا۔ زہیر سامان جمع ہو چکا ہے، بس جانے کی تقریباً تیاری ہے،
خیمے میں زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام کے قاصد نے آ کر بتایا. آپ نے کہا جاؤ میں آتا ہوں. اس کے جانے کے بعد بیوی نے کہا کس کا قاصد آیا تھا؟ کہا فرزند زہرا کا قاصد، امام حسین کا قاصد. کہا تجھے امام نے بلایا ہے؟ کہا ہاں. تو کہا جاتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگے میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں تلوار چلے گی میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. جس طرح سے جناب عمار گواہی بنے امیر المؤمنین کے لیے کہ سامنے کا لشکر باغی ہے، اسی طرح سے زہیرقین گواہی بنے ہیں حسین علیہ السلام کے لیے کہ سامنے کا لشکر مسلمان نہیں ہے. زہیر کی تلوار بتا رہی ہے کہ زہیر کی نظر میں یہ لوگ مسلمان نہیں. کہا میں نے قسم کھائی. زوجہ نے کہا تجھے پتہ ہے تجھے کس نے بلایا ہے؟ کہاں جا؟ اور اسی لیے کوشش کر رہا تھا کہ میری امام سے ملاقات نہ ہو. کہ اب کیا کرے گا؟ کہا اب یہ کہ فرزند زہرا نے بلا لیا ہے، فرزند نبی نے بلا لیا ہے، تب جاؤں گا ملاقات کروں. کہ جاؤ. تاریخ نے بڑی عجیب الفاظ لکھے ہیں. واقعہ کسی تاریخ نے جناب زہیر اور امام کی گفتگو نقل نہیں کی. کیا ڈائلاگز ہوئے کسی نے نہیں لکھا، لیکن ہر تاریخ نے یہ ضرور لکھا ہے جانے والا زہیر اور تھا، واپس آنے والا زہیر اور تھا. آنے والے زہیر کے چہرے سے خوشی چھلک رہی ہے، آنکھوں میں شہادت کی چمک نظر آ رہی ہے. جو زہیر کو دیکھ رہا ہے تعجب کر رہا ہے کہ زہیر کو ہو کیا گیا. خدا جانے حسین علیہ السلام نے کون سی جنت زہیر کو دکھا دی. تیز تیز قدموں سے چل کر آ رہے ہیں، خوشی کا اندازہ نہیں ہے. اور آئے اور جلدی سے کاغذ پر کچھ لکھا، اپنی زوجہ کو کہا یہ ساری دولت تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہبہ کر رہا ہوں اور تجھے طلاق دے رہا ہوں. زوجہ سناٹے میں آ گئے. کہا طلاق کیوں دے رہے ہو؟ کیا میں تیری اچھی ساتھی نہیں تھی؟ کیا میں نے تیرا ساتھ نہیں دیا؟ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو کہا اب جب جنت کی طرف جا رہا ہے تو مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے. بڑا عجیب جواب ہے جناب زہیر کا. جناب زہیر کہتے ہیں مجھے معلوم ہے وہاں کیا ہوا ہے، اور جو حسین کے بچوں کے ساتھ ہوگا نا وہ میں تیرے ساتھ ہونا برداشت نہیں کر سکتا. تو میرا اختیار بس اتنا ہے کہ جو طلاق دے کر جدا کر دو. میرا اختیار بس اتنا ہے. یہ کہہ کر جب زہیر چلے ہیں تو پیچھے سے قدموں کی آواز آنا شروع. زہیر نے پلٹ کر دیکھا زوجہ آ رہی ہے. کہا میں نے تجھے کہا نہیں واپس چلی جا. کہتی ہے زہیر اگر طلاق سے پہلے منع کرتا تو ٹھہر جاتی، لیکن اب جب تو نے طلاق دے دی ہے تو تیرا مجھ سے کیا رابطہ؟ اب کوئی رشتہ نہیں ہے تیرا، میں تیری بات کیوں مانوں؟ لیکن زہیر میں جنت کے راستے میں تجھے چھوڑوں گی نہیں. اور یہ عجیب خاتون ہے عزیزوں، عجیب خاتون. یہ خاتون کربلا میں عصر عاشور تک رہی ہے امام حسین کے ساتھ. اور صرف رہی نہیں ہے، شام غریباں اس میں بڑی تکلیفیں دیکھی. قید ہو کر یہ بی بی کوفے تک آئی ہے. اسرا میں نام تھا اس کا. یہ قید ہو کر آئی ہے. لیکن کیا ہوا جب یہ قید ہو کر پہنچی ہے تو زہیر کا جو قبیلہ تھا اس نے پیسے دے کر بات کر کے اس کو آزاد کرا لیا. بس عزادارو یہاں رونے کا مقام ہے جس کی وجہ سے ہم روتے ہیں. زہیر کی بیوی کے قبیلے والے اسے چھڑا کر
خدا کی قسم قیامت تک بھی روتے رہیں تو کم نہیں ہے۔ واقعاً اہل بیت کا کیا کوئی رشتہ دار نہیں تھا؟ واقعاً کیا اہل بیت کا کوئی قبیلہ نہیں تھا؟ اس کا غم ہے، اس کا غم ہے، دل میں غم ہے۔ اور جب میرے بچے شام میں کلنا عباس کی یا زینب لکھ کر بی بی کے حرم کے سامنے اپنا خون بہاتے ہیں تو میرا سر افتخار سے اٹھتا ہے۔ میں کہتا ہوں بی بی تمہارے رشتہ دار ہم ہیں، تمہارا قبیلہ مجبور ہے کہ ہم نہیں تھے، لیکن اب خدا کی قسم تمہارے حرم کی دیوار کو بھی اگر کسی میری آنکھ نے دیکھا، اب میرے بچے تیار، اب نہیں ہونے دیں گے کرنا۔ کس قدر غریب ہو گئے، اور ایک ایسا ہے کہ جس کے آنے کا یقین امام حسین کو تھا، امام کو یقین تھا کہ یہ آئے گا، پھر بھی خط لکھ کر اس کو بھیجا۔ شاید یہ خط اس لیے بھی ہے تاکہ تاریخ میں امام بتائیں کہ تم حبیب بن جاؤ، ہم تمہیں خود بلائیں۔ حالات جانتے ہیں آپ کوفہ کے رات کی تاریکی میں قاصد نے پہنچ کر خط دیا، حبیب خط لے کر آئے، خط کا متن پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جائے۔ بیوی نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا فرزند زہرا کا خط آیا ہے۔ کہا مولا نے کیا لکھا ہے؟ کہا خط کا متن بتا رہا ہے مولا کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ کہا تو حبیب کیا سوچ رہے ہیں؟ جناب حبیب نے کہا تیرے باقی میں سوچ رہا ہوں، میرے بعد تیرا کیا ہوگا؟ تو یہ سننا تھا، اس مومنہ کو جلال آ گیا۔ کہا حبیب فرزند زہرا کو مدد ہو اور تم میرے بارے میں سوچ رہا ہے؟ مولا تجھے مدد کے لیے بلا، تو میرے بارے میں سوچ۔ حبیب اگر ذرا سا بھی کوئی شک اور تردد ہے مجھے اجازت دے، میں جاؤں گی اس کو۔ جناب حبیب نے کہا بس یہ دیکھنا چاہتا تھا، حالات خطرناک ہیں۔ جناب حبیب کوئی عام شخصیت نہیں ہے کہ کوفہ سے آرام سے نکل آئے، سب جانتے ہیں جناب حبیب کو، لہذا اپنے غلام کو کہا گھوڑا اور لے کر فلاں مقام پر کھڑا ہو جا، میں فلاں وقت تک پہنچوں گا۔ خدا جانے کن ترکیبوں سے کیا کر کے بالآخر جناب حبیب پہنچے، لیکن دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی پہنچے۔ جب نزدیک پہنچے، ابھی دبے قدموں سے اپنے غلام کے نزدیک پہنچے تھے، غلام کی آواز کان میں آ رہی ہے۔ غلام کیا کہہ رہا ہے؟ گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے، گھوڑے سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہا ہے میں نے سنا تھا کہ آقا کو مولا نے مدد کے لیے، فرزند زہرا نے مدد کے لیے، کوفہ کے حالات اچھے نہیں، ہو سکتا ہے آقا نہ پہنچ پائے، ہو سکتا ہے انہیں گرفتار کر لیا جائے، دیکھ ہم کچھ دیر صبر اور کریں گے، اگر آقا نہ آئے تو میں اور تو چلیں گے حسین علیہ السلام کی مدد کریں۔ پر یہ جملہ سننا تھا، حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روتے ہوئے کہنے لگے ارے فرزند زہرا کتنا غریب ہو۔ نوکر کو شاباشی دی، گھوڑے پر سوار ہوئے، ابھی چلنا چاہتے تھے، اس نے رکاب تھام کر کہتا ہے مولا اتنے عرصے ساتھ رکھا ہے، اپنے ساتھ جنت نہیں لے کر جاؤ گے؟ جناب حر نے سوار کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب حبیب عاشور کے دن پہنچے ہیں، اور امام حسین نے صبح جب اپنے مختصر سے لشکر کو تقسیم کیا، میمنہ بنایا، میسرہ بنایا، قلب بنایا، تو میمنہ کا جو سردار کا علم تھا، پرچم تھا، اس کو کہا عباس یہ میمنہ کا پرچم سائیڈ پر رکھ دو۔ جناب عباس نے پوچھا مولا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا اس کا علمدار ابھی آ رہا ہے۔
اتنے میں کسی نے آواز دے کر کہا مولا کوفے کی طرف سے کوئی آ رہا ہے۔ بس سننا تھا حسین تیز قدموں سے بڑھے ہیں۔ وہاں سے جب حسین کو دیکھا نا جناب حبیب نے کہ امام خود چلتے ہوئے آ رہے ہیں، بس اپنے آپ کو ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے گرا دیا، دوڑتے ہوئے آ کر امام سے ایک مرتبہ بغل گیر ہو گئے۔ امام نے اپنے دوست کو سینے سے لگایا، ایسا لگ رہا تھا کہ حسین کی مدد کو ایک آدمی نہیں ایک لشکر آ گیا۔ خدا جانے حبیب کیا ہے، خدا جانے حبیب کیا ہے۔ حسین کا لشکر خوش ہو رہا ہے، یہ باتیں خیمے تک پہنچ گئی۔ حبیب آ گئے، جناب زینب نے جناب فضہ کو بھیجا، اماں فضہ جاؤ اور حبیب کو ہمارا سلام کہو۔ فضہ دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کہا حبیب ارے علی کی بیٹی نے سلام بھجوایا۔ تاکہ سننا تھا، حبیب نے امامہ زمین پر پھینک دیا، سر پیٹ کر کہنے لگے ارے زہرا کی بیٹیاں اتنی غریب ہو جائیں گی، آقا زادیاں غلاموں کو سلام بھیجو۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب